सूरत अल-हिज्र की आयत नंबर 99 आखिरी आयत में भी आया है, वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत करते जाओ यहां तक कि तुम्हें यकीन नसीब हो जाए, तुम्हें मौत आ जाए। तमाम ने इस यकीन का तर्जुमा मौत किया है। मरने से पहले यकीन नहीं आ सकता, क्योंकि यकीन उस वक्त आता है जब आप फिजिकली देख लें। तो यही तो आपको इनाम है, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। जो बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर। और सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7356 नंबर हदीस है दज्जाल के कॉन्टेक्स्ट में। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दज्जाल आएगा तो उसके माथे पे काफिर लिखा होगा, लेकिन वो काफ फा रा या काफ अलिफ फा रा लिखा होगा एब्रिविएशंस में। तो लोग जो अहले ईमान है, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो पढ़ लेंगे कि ये काफिर लिखा है, तो उनको पता चलेगा दज्जाल है। दूसरे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे मोमिनीन में भी मुनाफिकीन हुए। और वो हो सकता है काफ से कश पढ़ लें, अलिफ से इल्हाम पढ़ लें, फा से फैज पढ़ लें और रा से रूहानियत पढ़ लें। ओके जी, ये तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा, उस हदीस में 7356 में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो खुदाई का दावा करेगा, दज्जाल याद रखो तुम में से कोई शख्स अपने रब अज़्ज़ा वजल को नहीं देख सकता यहां तक कि उसे मौत आ जाए। ये अल्फाज है। क्या मतलब? कि मरने से पहले कोई अल्लाह को नहीं देख सकता, मरने के बाद देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो मरने से पहले आप नहीं देख सकते, तो आप भी मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। अब आप सोच रहे होंगे बाबों ने क्या काम डाला हुआ है, तो ए हुण आगे जो काम की पाया जो उन्होंने ए तो तुसी किताबों ने खुदा दी तारीफ सुन ली। बाबों ने क्या काम डाला है जनाब? तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 627 हिजरी की किताब है, जो बरेलवी और देवबंदी दोनों छाप रहे हैं और कह रहे हैं सारे औलिया के हालात जिंदगी इसमें लिखे हुए हैं। ऐसी कोई किताब नहीं। उसमें बायज़ीद बुस्तामी की मेराज लिखी हुई है, अल मुतवफ़ा 261 हिजरी। इनका इमाम अबू यजीद बुस्तामी और मेरा इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल क़ुशैरी अल मुतवफ़ा 261 हिजरी, वो भी 261 में फौत हुए हैं, ये भी 261 में फौत हुए हैं। तो वो कहते हैं उन्होंने मेराज में वो अर्श तक पहुंच गए और अल्लाह को देखा, मुशाहिदा किया। और बकायदा चैप्टर है बायज़ीद बुस्तामी की मेराज तज़किरतुल औलिया में। बुखारी मुस्लिम को छोड़ के इनके पीछे पड़े हुए हैं। और ये आपको हवाले इसके तज़किरतुल औलिया के फ़ज़ाइल माल में मिलेंगे, फ़ज़ाइल सुन्नत में भी, तबलीगी जमात की किताब में भी, दावत इस्लामी की जमात की किताब में भी। यानी दोनों भारी फिरके बरेलवी और देवबंदी इसको लेके चल रहे हैं। फिर कश्फुल महजूब जो इससे भी पहले लिखी गई 200 साल पहले, अली बिन उस्मान हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, उन्होंने कश्फुल महजूब में बायज़ीद बुस्तामी के बारे में क्लेम किया कि वो जब हज करने के लिए गए तो पहली दफा गए तो सिर्फ काबा देखा, तो कहते हैं मेरा हज नहीं हुआ। अगली दफा गए तो काबा भी देखा और काबे के रब को भी देखा, तो कहते हैं फिर भी मेरा हज नहीं हुआ। तीसरी बार गए तो सिर्फ अल्लाह को देखा, काबा ही गायब था, तो उनका अब मेरा हज हुआ है। फिजिकली देखा। अगर कहता नहीं ख्वाब में देखना है, तो सर मेरा मासूमाना सवाल है कि ख्वाब का पैकेज मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम को ऑफर क्यों नहीं हुआ, जिनको सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 143 में कहा गया लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। उन्होंने आगे से तौबा की। तो अगर बाजीद वाला अकीदा उनका होता तो कहते अल्लाह तौबा ख्वाब ही करा दे, बाजीद नु ते बाई करानी है ना। कहानियां झूठ कूड़। हुण मजा आया। हज़रत अबू हुरैरा भी गुस्सा आंदा सी तो अपनी हबशी लैंग्वेज बोलते सन, कूड़ पंजाबी कहना झूठ नु। अच्छा जी, शेख ज़करिया कांदलवी ने किताब लिखी है फ़ज़ाइल हज। हाजियों को तबलीगी जमात वाले बेचारे मेरे बोले भाई, तबलीगी जमात मेरी जमात है। काफी सारे लोगों को अब बात समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मोहब्बत करते हैं उनके जज्बे की, लेकिन ये कुछ आपकी किताबों में मेरे भाई लिखा हुआ है। फ़ज़ाइल हज में लिखा हुआ है सर, इतना मजेदार वाक़या है ये, अभी तक वैसे मैंने ना किसी वीडियो में बयान नहीं किया, आज आप सुने और मजा लें। वो लिखते हैं कि जी मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक मस्जिद नबवी में बैठ के दरस हदीस दे रहे थे। आप पता मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं जी। बुखारी मुस्लिम ने इनसे हदीसें ली हुई हैं, मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक से। ये वही है जिनकी मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक है, दो है ना इकट्ठी लिखी गई, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक। सारे ए हो जे ए अब्दुल रज़ाक थोड़ा क्रिकेटर नहीं है, भावें समझो। मुहद्दिस अब्दुल रज़ाक बैठे हुए 3वीं सदी हिजरी के अंदर बड़े इमामों में से वो हदीसें बयान कर रहे हैं। तो वो कहते हैं एक बुजुर्ग का बयान है कि उनको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम के ऊपर मेरा क्लिप देख लें, अल्लाह फजल तब ये साफ हो जाएगी। तो कहते हैं वो बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे एक दिन खज़र की मुलाकात हुई मस्जिद नबवी में। तो मैंने कहा कि खज़र ये बताइए आज तक आपको कोई ऐसा शख्स मिला है जो मर्तबे में आपसे भी बड़ा हो? हाय हाय हाय।
انہوں نے کہا جی ایک بندہ ملا ہے. انہوں نے کہا جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں تھا. اچھا حضور کی پوری زندگی میں حضرت خضر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نبوی میں جانے کی، جو ان کے خضر ہیں جھوٹے. حضور کی وفات کے بعد وہاں حالانکہ قرآن میں تو سورہ آل عمران میں حکم تھا کہ اے پیغمبروں جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. نہ غزوہ بدر لڑی، نہ اور لڑی، نہ خندق لڑی. حضور دی وفات تو بعد مسجد نبوی بیٹھے رہے. اچھا جی کہانی ہے نا، خضر تو وہ ہے ہی نہیں ہے، میں نے بتایا، وہ آپ لیکچر میں دیکھ لیں. کہتے ہیں جی وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے، اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا ہوا تھا. تو ظاہر ہے یہ صوفی ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں، قرآن حدیث کا درس ہی سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے، علم و بس کا نہیں ہو یار. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ محدث عبد الرزاق یہاں پہ درس دے رہے ہیں، اتنے بڑے محدث، اور یہ بندہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث کوئی نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. سر یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کرے تو یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوگا یا غلام احمد قادیانی کا بھائی ہوگا. صحیح بات. تبھی قلم اٹھا سکتے ہیں نا آپ کہ ذہنی توازن بگڑا ہو. صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، اور سنن ابن ماجہ میں مرفوع پوری مولا علی نے ہی نبی علیہ السلام سے روایت کیا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. نمبر 1 سویا ہوا شخص، نمبر 2 بالغ نابالغ، اور نمبر 3 مجنون مجذوب پاگل جو مرضی کہہ رہو شطحیات والا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت خضر پریشان ہو گئے کہ ایک ڈائریکٹ اللہ کو سننا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اچھا تجھے اگر اتنا ایمان ہے تو بتا میں کون ہوں. تو کہتے ہیں جی اس نے کہا کہ نظر اٹھا کے کہا، انہوں نے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو خضر ہے. کہتے ہیں میں ڈر گیا. تو کہا یہ مجھے ایک بندہ ملا جو مرتبہ میرے سے اوپر سے. اے جناب کہانیاں اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں. تو اب ہم ان کو صرف پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. البتہ میرے بھائیو اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خواب کی حالت میں اپنا دیدار عطا کیا، اور اس اعتبار سے باقی ساری مخلوقات پہ فوقیت دی، اور وہ ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اور یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں خواب میں زیارت والا معاملہ، یہ تو میں حدیث آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں. آپ کے بابوں نے یہ دعویٰ امام حنیفہ کے لیے بھی کیا، وہ کہتے ہیں 100 دفعہ خواب میں زیارت ہوئی ہے. احمد بن حنبل کے بارے میں تو فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں تو کس چیز سے حاصل کروں؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن سے. تو کہ احمد بن حنبل نے کیا کہ اللہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے، تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. کڈی کاڑی خواب ہی چیز لینی تھی. تو سر اس پہ میری 100 نمبر مجلس دیکھ لیں، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. میں آج اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا، بل یہ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فضائل ذکر والے چیپٹر کے اندر کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب میں. بالکل کہانی ہے. اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کیٹاگوریکل ڈینائی آ گیا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، فزیکلی تو کوئی دیکھ سکتا، خواب میں بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اور وہ حدیث ہے میرے بھائیو جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235، یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے، مشکات المصابیح میں 748 نمبر ہے پہلی جلد کے اندر. اور یہاں خواب کا ذکر ہے. اور یاد رکھیے گا سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے 103 تک آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا. انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے. نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وحی الہی ہوتا ہے. باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ترمذی میں جو حدیث ہے، مسند احمد میں بھی، مشکات المصابیح میں بھی، اور اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ شعیب ارناؤت نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر لیزئی نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ اجمعین. بڑی لمبی حدیث ہے
میں اکثر بیان کرتا ہوں، جس میں نے وہ دعا بھی آپ کو بار بار کہی ہے کہ یاد کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اس میں الفاظ ہیں جو آج کی ضرورت ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا، اور پھر یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور میں اس کی تشبیہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پہ محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. باقی لمبی حدیث ہے، لیکن اس میں سے یہ پورشن میں نے بیان کرنا تھا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کو زیارت ہوئی ہے. اب یہاں پہ یاد رکھیے گا ایک بہت میں آپ کو کریٹیکل پوائنٹ دینے لگا ہوں. اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہو؟ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہوا ہے؟ آپ کو تو دنیا میں مل گیا سب کچھ. ہمیں تو کہا گیا نا سورۃ الملک آیت نمبر 12 میں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. اور آپ نے سن لیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار، قیامت میں اللہ کا دیدار. تو نبی علیہ السلام نے اگر دنیا میں ہی اللہ کو دیکھ لیا تو نبی علیہ السلام کے لیے پھر کون سا انعام رہے گا؟ تو اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے انعام یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے خواب کی حالت میں، فزیکل ہی نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. فزیکل دیکھنا ابھی باقی ہے ان کا بھی، وہ حضور کے لیے ابھی بھی غیب کی چیز ہے. تو آپ علیہ السلام کے لیے بھی انعام باقی ہے. تو جو لوگ اس دنیا میں حضور کا فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں یا شب معراج فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں تو ان کے لیے علمی چیلنج ہے کہ پھر بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے لیے قیامت اور جنت میں اور کون سا انعام ہوگا اس سے بڑھ کے، اگر آپ اپنا سب سے بڑا انعام پہلے ہی اویل کر چکے ہیں. اور یہ پوائنٹ جس شخصیت نے ہائی لائٹ کیا ہے میں اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 213 عیسوی مطابق 28 اگست 2013. انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی، اور یہ میں نے نہ آج تک کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی اسکالر سے سنی. اسکالر نے بیچارے نے کیا بیان کرنا ہے، یہ مولانا اسحاق کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا علمی، آپ کہتے ہیں وہ جس طرح وہ تاج میں کہتے ہیں نا یکا پھینکنا، کہ بتاؤ کہ اگر حضور نے بھی اللہ تعالیٰ کو فزیکلی دیکھ لیا جو تمہارا کلیم ہے تو حضور علیہ السلام کے لیے تو اب کوئی چیز نہیں رہے گی باقی. تو خواب میں ہی دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا. شب معراج بھی دیکھا تو پردے میں دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا.